رضا سنگرا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ آج ہمارے پرنٹ میڈیا ایسوسیشن کے دفتر میں تشریف لائے. آج ان کو پرنٹ میڈیا کی طرف سے ویلکم کرنا تھا, ان کو خوش آمدید کہنا تھا, اور ان کے اعزاز میں یہ چھوٹی سی ہم نے آج تقریب بھی سجائی تھی. تو میں اپنے بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک کو ضلع بھر میں اپنی پارٹی کے حوالے سے, اپنی پارٹی کارکردگی, پی ٹی آئی کی کارکردگی کے حوالے سے, نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو آپ اقدامات کر رہے ہیں اور جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے, آپ اس حوالے سے پولیس میڈیا بریفنگ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پرنٹ میڈیا کے اپنے تمام بھائیوں کا, پیرزادہ اقبال صاحب کا, جہانگیر صاحب کا, شہزاد لیاقت صاحب کا اور باقی سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور یہاں انوائٹ کیا, اور فوکل پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو بننے پر مبارکباد پیش کی, جس پر میں تمام پرنٹ میڈیا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بیسیکلی آج آپ سے گفتگو کا ایک مقصد اور بھی تھا کہ جو پاکستان کے اس ٹائم حالات چل رہے ہیں ان میں تمام نوجوانوں کو, خصوصاً جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک نوجوان سیاست میں نہیں آئیں گے, ان کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جو اس ٹائم ملک کے حالات ہوئے پڑے ہیں, جو مہنگائی کے حالات ہیں, اس پہ آپ سب ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کے حالات اس ٹائم ہو چکے ہیں, اور جو اس کے ذمہ داران ہیں, وہ جو ایک مین بندہ تھا وہ کون تھا, جو ارشد شریف صاحب کی ایک آواز تھی, آج پورے پاکستان کی آواز بن چکی ہے. جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا اس سے نہ صرف پاکستان کے طلباء کو, پاکستان کے نوجوانوں کو نقصان ہوا ہے, بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگہسائی کا بھی سبب بنا. جو اس ٹائم مہنگائی کے حالات ہیں, پرسوں ایک شخص بیچارہ اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے گھر سے نکلتا ہے, لیکن وہ بھیڑ میں آٹا حاصل نہیں کر سکتا, لیکن اس کی جان چلی جاتی ہے. اور مہنگائی کے اس ٹائم یہ حالات بنے پڑے ہیں کہ ڈیلی آپ کی اشیاء خوردنوں اس کی ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. آج چکن کا ریٹ چنیور میں 600 سے اوپر جا رہا ہے, 600 سے اوپر جب چکن کا ریٹ جا رہا ہے تو باقی چیزوں کا خود ہی یہاں سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں. تو میں دعوت فکر دینا چاہ رہا تھا آج اپنے تمام دوست بھائیوں کو. چنیور کا تنخواہ دار طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, وہ اس ٹائم پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. ان کے لیے کھانے کی چیزیں اویل کرنا اس ٹائم بالکل بھی ان کی دسترس سے باہر جا چکا ہے. تو اس پہ دعوت فکر بھی ہے, اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے, حکومت پنجاب سے, کہ جس طریقے سے بھی وہ لوگ اقتدار میں ہیں, سب لوگ بیٹھے ہیں, پنجاب میں بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ہم لوگ اس سے قطعاً نہیں بھاگ سکتے. چودھری پرویز الہی صاحب اس کا نوٹس لیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کا نوٹس لے, اور وفاق میں جتنے بھی ہمارے حکومتی نمائندگان اس حوالے سے بیٹھے ہیں وہ اس مہنگائی کے خلاف کم از کم پرائس کنٹرول کمیٹیز تو ہماری بحال کریں. ہمارے چنیوٹ کی پرائس کنٹرول کمیٹی تحلیل ہوئی, اس کے بعد ابھی تک وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکی, اور حالات یہ ہیں کہ ڈپٹی کمشنر آفس میں 4 سے 5 دفعہ ہم لوگوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ چیک کریں, لیکن وہ ڈی سی صاحب چینج ہو گیا, فیصل مانگڑ صاحب آئے ہیں, ان سے بھی انشاءاللہ ہمارا ٹائم ہے اس حوالے سے. تو ان کے سامنے بھی ہم مطالبات رکھیں گے کہ ہماری ضلعی انتظامی حرکت میں اور بیچارے غریبوں کو کم از کم سرکاری نلکوں کے اوپر تو چیزیں اویلیبل ہوں, جو کہ نہیں ہو رہی. آج گوانا میں بھی ایک شخص بیچارہ شدید زخمی ہوا ہے, اسی آٹے کی جو قطاریں لگی ہوئی ہیں ان میں. تو یہ بہت ہی پاکستان کے لیے لمحہ فکری ہے. اس طرح ہنگامی حالات بن چکے ہیں, اور فوڈ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے پاکستان میں, معاشی ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. آپ لوگوں کا ڈالر اوپن مارکیٹ میں 250 سے بھی اوپر نہیں اویلیبل اس ٹائم. جو بیچارہ انویسٹر ہے وہ پاکستان سے بھاگ رہا ہے, اور اسحاق ڈالر صاحب نے جو پرسوں ایک انتہائی متنازع بیان دیا, جس کے سبب پاکستان کی کل پوری اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی, جس قسم کو انہوں نے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کی دھمکیاں دی تاجروں کو, بزنس مینوں کو, اس سے آج پھر پاکستان دوبارہ گردشی قرضوں میں پھنس چکا ہے. اور حالات یہ ہیں کہ دعا گوئی ہیں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب اس ٹائم ایک معیشت بچاؤ پالیسی کے تحت دوروں پر ہیں, آج وہ یوں ہی جائیں گے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور پاکستان کے لیے کوئی بیل آؤٹ پیکیج دینے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن جس کی امید اس گورنمنٹ کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی, جس کو مکمل طور پر تمام دنیا کے اسٹیک ہولڈر سمیت IMF ریجیکٹ کر چکی ہے. تو اب میری آپ سب سے بھی درخواست ہوگی, آپ لوگوں نے ہماری اس تحریک کا حصہ بننا ہے. بدتر ہو گئے ہیں, معاشی مسائل, آٹے کا بحران, کھاد کا بحران, گیس کا بحران, اس کا حل کیا ہے؟ اب کیا اس کا حل ہے؟ کیا اس ملک میں
کیا آپ کے خیال سے فوری الیکشن ہونے چاہیے یا پھر کمبائنڈ مشترکہ حکومت بننی چاہیے؟ جی پیرزادہ صاحب، پاکستان میں جو تجربہ کیا گیا اس کے نتائج آپ سب لوگ جانتے ہیں. آپ لوگ صافی ہیں، آپ لوگ نیوٹرل ہیں. آپ لوگ بغیر ہماری سائڈ لیے اگر آپ اس کو اوور ویو کریں گے تو آپ لوگوں کے نالج میں بات آئے گی کہ عمران خان صاحب نے کرونا کے باوجود پاکستان کے معاشی حالات کو سنبھالا ہوا تھا. پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بالکل ایک لائن کے مطابق چل رہی تھی. کوئی ان میں اس طرح کا اضافہ نہیں ہو رہا تھا جس سے عوام پریشان ہو. اسٹیبل قیمتیں چل رہی تھیں. پاکستان کی گروتھ جو ہے GDP کی 6% پلس تھی. تو اس تجربے کے بعد جو پاکستان کے حالات ہوئے، ایک تو ہماری صافی برادری کو اس کے بہت زیادہ اس کے بعد جو نتائج بھگتنے پڑے ہیں. ہمارے جو پیارے بھائی ارشد شریف صاحب تھے، ان کی شہادت کو ہم لوگ کبھی نہیں بھولیں گے. اور جو اس ٹائم حالات ہیں مہنگائی کے، گیس 8 گھنٹے دی جا رہی ہے، حالانکہ پاکستان گیس میں خود مختار ہے. ہم سوئی کے مقام سے بہت ہائی لیول پہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی ہمارے کئی ایسے ذرائع ہیں جن سے گیس آ رہی ہے، لیکن 8 گھنٹے ہمیں گیس مل رہی ہے. سردیوں میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے کئی مشکلات کا سامنا ہے عوام کو. اس کے علاوہ پیٹرول کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ہر چیز اس ٹائم پاکستان میں نا ایمرجنسی کی صورت حال ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جس طرح ایک مینڈیٹ والی حکومت سے، عوامی حکومت سے مینڈیٹ چھینا گیا، دوبارہ اس معاملے کو یہ لوگ اس پہ ریفیوز کریں، قوم کے ساتھ الیکشن کروائیں. جب الیکشن ہوگا، ایک منتخب حکومت آئے گی جس کو مینڈیٹ حاصل ہوگا، تو عوام بھی اس پہ اعتماد کریں گے، سرمایہ کار بھی اعتماد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس دلدل سے باہر نکلے گا. اور اگر اسی طریقے سے 84 جماعت والی ایک پارٹی کو اگر آپ اقتدار دیتے رہیں گے تو پاکستان میں کوئی بھی بڑی جماعت جو ہے ایگزسٹ نہیں کر پائے گی. اور چونکہ وفاق کی علامت سمجھی جاتی ہے، ایک دور تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں پیپلز پارٹی تھی، آج الحمدللہ پاکستان طریقے سے پورے وفاق کو جوڑ کے بیٹھی ہے. ہر صوبے میں ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارے سیٹس ہیں، ہمارے لوگ موجود ہیں. تو ایک مقبول لیڈر کا راستہ آپ روکیں گے تو پاکستان کے حالات یہی ہوں گے جو اس ٹائم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ عوام آپ پہ قطعاً ٹرسٹ نہیں کر رہی، عوام آپ کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. آپ نے ہر قسم کے ہتھ کنڈے آزما لیے. آپ نے صحافیوں پہ ظلم کیا، آپ نے کارکنان پہ ظلم کیے. جو 25 مئی کو میں خود وٹنس ہوں، میں اپنی تنظیم کے ساتھ، ہم لوگ وہاں موجود تھے. جو 0 پوائنٹ پہ انہوں نے ہمارے ساتھ حالات کیے، پھر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ چیرنگ کراس پہ حالات کیے، جو لاہور میں ایوان عدل کے باہر ہمارے طلباء کے ساتھ ظلم ہوئے، ہم سب اس کو ٹرین کر چکے ہیں. اب الحمدللہ PTI کو جو سمجھتے تھے کہ ہم وہ ممی ڈیڈی جماعت ہیں، ہم ابو جماعت نہیں ہیں، اب ہمارا یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ ہم ان حالات کا سامنا کریں گے. ہم لوگ تو سامنا کر رہے ہیں اور کر بھی لیں گے، لیکن جو پاکستان کا بیچارہ غریب طبقہ ہے وہ اس طرف گھس چکا ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ ہماری، میں پورے لفظوں میں بات کرتا ہوں پہلے بھی، کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب دیکھنا پڑے گا کہ جو پالیسیز ہمارے پچھلے آرمی چیف نے اڈاپٹ کی تھی، آیا ہم نے انہیں ہی اڈاپٹ کرنا ہے یا ہم نے پاکستان کا بھی سوچنا ہے. اگر پاکستان کا وہ لوگ سوچیں تو اس ٹائم فوراً مڈ ٹرم الیکشن ہونا چاہیے. اور اگر مڈ ٹرم الیکشن بھی نہیں کروا سکتے تو دوسرا الیکشن تو جنرل الیکشن زیادہ دور نہیں ہے. اب یہ جان بوجھ کے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کا مزید نقصان ہوگا. ٹیکنوکریٹ قطعاً کسی عوامی مینڈیٹ سے نہ آتے ہیں، نہ وہ کوئی ذمہ داری لیں گے. تو پہلے حالات پاکستان اس ٹائم کرائسس کی طرف جا رہا ہے، اللہ معاف کرے یہ بات کبھی نہ ہو، لیکن لوگ آج کل جو معاشی انڈیکیٹرز کو سمجھتے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بلیک بھی ہو سکتا ہے، بلیک لسٹڈ بھی ہو سکتا ہے. بڑی مشکل سے خان صاحب کی محنتوں کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ سے بھی باہر آیا، لیکن اب دوبارہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ مہنگائی سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے، باقی ہمارے جو استعمالات ہیں وہ سب بہتر ہو سکتے ہیں اگر پاکستان میں خود مختار ایک عوامی مینڈیٹ سے منتخب حکومت کو دوبارہ لایا جائے. اور الیکشن ہی اس ٹائم واحد حل ہے. جب تک الیکشن نہیں کروائے جائیں گے پاکستان میں یہ سیاسی بحران مزید گہرا ہوتا جائے گا اور یہ پاکستان کے تمام طبقات کو اس کا شکار بنائے گا. میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ سب سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری ذمہ داریوں میں ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے تمام جو آفیسز جن میں فلاح و بہبود کے کام ہو رہا ہے، چائلڈ پروٹیکشن کے ہماری جو NGOز ہیں وہ سب ہمارے انڈر آتی ہیں. تو کل ایک تو چنیوٹ کی کافی مشہور شخصیات سے بھی اس حوالے سے میری میٹنگ تھی، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کیا کہ چائلڈ ابیوزم کے حوالے سے وہ ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ لوگ کہیں دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے اور جان بوجھ کر
किसी भी मजबूरी के तहत उस बेचारे को ना एजुकेशन हासिल नहीं करने दी जा रही, तो उसको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन पंजाब की तरफ से इंशाल्लाह उसका वजीफा भी लगवाएंगे और उसकी तालीम के जितने अखराजात हैं वो ब्यूरो बर्दाश्त करेगा। चिन्नौट में चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर ब्यूरो की मंजूरी 2017 से हुई थी, उसके फंड्स भी कई दफ़ा आए, कई दफ़ा वापस गए। अब इंशाल्लाह ताला उस पर काम जारी है और जो हमारा डिविजनल ब्यूरो है फैसलाबाद का, उसके तमाम जो हमारे फंड हैं इंशाल्लाह ताला हम उसको भी गुरुकार लाएंगे और जहाँ जिस भी बच्चे को, किसी भी हमारी बहन को, हमारे भाई को ज़रूरत पड़ेगी हम उसका साथ देंगे। और जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं वो आप सबके लिए ओपन है। आप कहीं भी देखते हैं किसी बच्चे का इस्तेसाल हो रहा है, किसी भी किस्म की जागीरदाराना निज़ाम के तहत उसको जुल्म किया गया है, कोई इसके अलावा ज़्यादती के केसेस हैं या इसके अलावा कोई और ऐसा केस आप देखते हैं कि बच्चे को ज़बरदस्ती तरीके से उससे काम करवाया जा रहा है, उसको यानी कि तनख्वाह भी ठीक नहीं दी जा रही। जैसे होटलों पे हम लोग आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना हालात से मजबूरन माँ बाप उन्हें वहाँ डाल देते हैं, तो उन बच्चों की तालीम के अखराजात के लिए हम इंशाल्लाह ताला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब से वजीफा भी लेके देंगे और उनकी इंशाल्लाह मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तो आप साफी भाइयों से मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इस पर नज़र रखी करें। जो केस आपकी नज़र में आता है मैं इंशाल्लाह हर टाइम अवेलेबल हूँ। पीरज़ादा साहब से आप डिस्कस कर लें,